اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے، سبزیاں لے کر، تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا۔ ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا۔ ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے، اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے۔ لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا، تازی سبزی، تازی سبزی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے۔ وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے پیچھے ہے۔ اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے۔ حضور پاک نے مسکرایا، اور پھر بازار والے دیکھتے رہے۔ بازار والوں کو حضور نے فرمایا اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے، اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے۔ تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو، یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے، میرا سٹیٹس الگ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، چھوٹا مکان تھا، میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا، میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں، جو کی روٹی، ستو اور شہد، بس اس پر حضور کی دعوت کی، اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے۔ گھر والے کا دل رکھا، غریب صحابی کا، کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا، پر تکلف کھانا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے، اے لوگو نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو۔ غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے، اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں۔ میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے، شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے، سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی اتنا ہی خیال فرماتے تھے اور دوسروں کا بھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی،
صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی چادر نکالی اور زمین پر بچھایا. وہ خاتون آئی بیٹھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو زانو ہو کر ان کے پاس بیٹھے اس خاتون کے، اور سنتے رہے باتیں، یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد وہ خاتون اٹھی. حضور نے بہت ساری بکریاں اس خاتون کو تحفے میں دی، وہ جانے لگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم کسی عورت کی ہم نے نہیں دیکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ تھیں، مجھے اس نے 2 سال دودھ پلائے ہیں. جو صرف رضائی ماں ہے اس کا ادب میرے آقا اس قدر فرماتے تھے. اپنی چادر پاک بچھائی اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے رہے. یہاں پیدا کی ہوئی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. ایک بار حضرت شیمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا اعزاز کیا کہ ان کی دعوت فرمائی، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا. حضرت شیمہ اپنے قبیلے میں آئی بہت سارا مال لے کر کے. لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئی شیمہ، پہلی بار تیرے پاس اتنی برکت دیکھ رہی ہیں. شیمہ نے کہا برکت والے میرے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں. وہ رضائی بھائی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا ہم بھی اپنی بہنوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ وہ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن تھی. تمہارے گھروں میں بہنیں آئیں تو اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا پکاؤ، انہیں عزت کے ساتھ رخصت کرو. بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھاؤں سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں، ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں. یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے. ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی. کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو، اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ. ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے. مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک شخص آیا، 3 اونٹ لے کر کے آیا، بہت خوبصورت اونٹ تھے. وہ زبیدی شخص تھا، وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں. اب اس نے قیمت لگائی، مہنگے بھی تھے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا، لیکن مکہ میں ابو جہل کی دادا گیری بھی چلتی تھی، گنڈا گردی تھی. وہ گنڈا تھا مکے کا اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، دادا گیری کرنے والے. ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار. بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار. ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا بس، یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں. اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا. میری بولی پر تو کیسے بولی لگایا؟ کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا، مارتا تھا لوگوں کو. اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص. آخر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا، ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے، یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو، تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہیں. کوئی اس کی نہیں سنا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش، تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں، گنڈا گردی ہے، دادا گیری ہے، کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا؟
कौन है तेरे साथ दादागिरी किया? उसने अपना पूरा वाकया सुनाया, मेरे ऊंटों की इतनी कीमत मैंने लगाई। अबू जहल ने गिरा करके इतनी कीमत लगाई और उसकी कीमत के बाद कोई दूसरा कीमत लगाने को तैयार ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। बाजार में हुजूर तशरीफ लाए, बाजार में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरे बाजार में कोई उन ऊंटों को खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हुजूर ने सारे मजमे में पुकार कर कहा, तेरे ऊंटों की क्या कीमत है? उसने पहले जो कीमत बताई वही बताई, ये ऊंटों की कीमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजूर है, मुझे मंजूर है। अबू जहल भी खड़ा था, खामोश खड़ा था, देख रहा था कि कौन कीमत लगाएगा। हुजूर ने लगाया, 3000 दिरहम दीनार दिए और तीनों ऊंट ले लिए और खुद बाजार में खड़े हो गए। अब कोई मुझसे ऊंट खरीदेगा? कोई है जो मुझसे ऊंट खरीदे? हुजूर ने तिजारत भी सिखाई, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 ऊंटों की कीमत वो रखी जो उसने 3 ऊंटों की रखी थी, बढ़ा करके। यानी 3 ऊंटों की 3000 थी, हुजूर ने 2 ऊंटों की कीमत 3000 रखी और उसी वक्त बाजार में खरीदार भी आए और बिक भी गए। एक ऊंट फायदे में बचा रहा। 3000 जो हुजूर ने उसको दिए थे वो 3000 2 ऊंटों में वापस आए, एक ऊंट फायदे में बचा रहा। उस एक ऊंट को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचा, तीसरा खरीदार आया और वो पूरे माल को वही यमनी जुबैदी शख्स के हवाले किया, अपने अहले खाना को, अपने घर वालों को सब में तकसीम किया। ये सब माजरा देख रहे थे। अबू जहल खड़ा था, सीधे हुजूर चलते हुए अबू जहल के पास आए, सीधे उससे कहा, या उमर, उसका नाम उमर था, ऐ अबू जहल, ऐ उमर, आइंदा दोबारा किसी भी मजलूम के साथ ऐसा मामला ना करना, वरना तेरे साथ वो सुलूक होगा मेरी जानिब से जिसको तू कभी जिंदगी में पसंद नहीं करेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं आइंदा से किसी की कीमत नहीं गिराऊंगा। भीगी बिल्ली बन गया, डर गया इतना, जिसके रौब से सारे लोग डर रहे थे, कुछ नहीं। हुजूर शाहाना फतह के साथ निकले, सारे कुरैश के सरदार जल्दी जल्दी दौड़े आए। अबू जहल से कहा, क्या हो गया, क्यों घिग्गी बन गई थी? मोहम्मद से डर गए? हम तो उनके खिलाफ मीटिंगें करते रहते हैं, सबके सामने उन्होंने तुझे डरा लिया और तू हाँ हाँ करता रहा, वादा भी कर लिया आइंदा कभी नहीं करूंगा, क्या बात है? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह की अजीम फतह और नुसरत कैसी होती है। अबू जहल कहता है, लोगों क्या बताऊं, बात यह है कि मोहम्मद की बात को मैं इनकार कर सकता था, लेकिन जब वो मेरे सामने बात करने के लिए आए तो मैंने देखा इधर 500 उधर 500 नेजा लेकर कोई लोग खड़े हुए थे। अगर मैं इनकार करता सारे नेजे मेरे ऊपर आ जाते थे। इतनी बड़ी जमात मोहम्मद अकेले लेकर के आए हैं, मैं मानता ना क्या करता, यहां मानू ना तो क्या करूं, मेरी जान तो नहीं दे सकता था। मैं मान लिया, जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है। तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब की उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था, अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में,
ہر چیز میں میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں. مکہ کی ایک بوڑھی عورت اپنا سامان لے کر کے کھڑی ہے, میرے آقا اس کے پاس چلے گئے. بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا ایک مزدور چاہیے میرا سامان اٹھائے اور لے جائے. حضور نے کہا میرے کندھے حاضر ہیں, میں لے چلتا ہوں. اس بوڑھی عورت کے سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. وہ خاتون جہاں تک کہتی رہی حضور چلتے رہے. ایک گھر میں جا کر اس خاتون نے سامان اتروایا, صاف کر کے حضور نے اس کو اس گھر میں شفٹ کیا. میرے آقا نے پوچھا یہاں کیوں آئی بڑی بی؟ وہ خاتون کہتی ہے بیٹا بات بتا رہی ہوں غور سے سن لے. مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس سے ڈر کر کے میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں, مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں. کہا محمد نام کا جادوگر آیا ہے, اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے, میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی جادو ہو جائے, میرا دین بدل جائے, میں مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا شیطانوں نے, ظالموں نے, کافروں نے. اس خاتون نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا جس کے ڈر سے تم آئی ہو وہ نام محمد میرا ہے, وہ نام محمد میرا ہے. وہ خاتون پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. کہا اے میرے نوجوان, اگر تیرا ہی نام محمد ہے تو میں گواہی دیتی ہوں تیرا لایا ہوا دین سب سے سچا دین ہوگا. جو بوڑھوں کا خیال کرتا ہو اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہو وہ جھوٹے دین کا داعی نہیں ہو سکتا. اخلاق رسول میں آ جاؤ میرے عزیزو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربا اور مساکین کے بوجھ اٹھائے. ہمیں چاہیے کہ کمزوروں کی اعانت کریں, تعاون کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا دوسروں کے لیے چھوڑ دیا اور خود بھوکے رہ گئے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر پوری رات گفتگو کرتے چلے جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں سب کچھ اخلاق ملیں گے لیکن دنیا میں ثانی کوئی نہیں ملے گا, دوسرا کوئی نہیں ملے گا. ان اخلاق کا پیکر کوئی دوسرا نہیں ملے گا. بچوں کے ساتھ بھی وہی اخلاق ہیں. ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو کھلاتے تھے. جب بھی حضور تجارت سے آتے تھے, کیفیت صحابہ بتاتے ہیں حضور مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں یا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تجارت کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے محلے کے بچے بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آتے. کوئی جبے سے لٹک گیا, کوئی کندھے سے لٹک گیا, کوئی کہاں لباس پکڑا ہوا ہے, حضور کسی کو روکتے نہیں, سارے بچوں کے ساتھ آتے اور تجارت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لائے ہوتے, سب بچوں کو وہ گفٹ دیتے اور سب ہنسی خوشی چلے جاتے. ایک صحابی ہیں ام خالد, چھوٹی بچی ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ بیان کر رہے ہیں, وہ چلتی ہوئی آئی, حضور کی چادر نکالی, پیچھے حضور کی مہر نبوت ہے, اس سے کھیلنے لگی. وہ نہایت ہی خوبصورت مہر نبوت تھی. ماں باپ نے ڈانٹ کر کے کہا بچی سے ام خالی سے ہٹ جا. رسول اللہ کے کندھے کے پاس پہنچ گئی. حضور نے فرمایا دعھا تلعبو, چھوڑو اسے کھیلنے دو میرے ساتھ. یہ اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑو اس کو میرے ساتھ کھیلنے دو. اس بچی کو بھی کھیلنے کے لیے اپنا جسم پاک عطا کیا. یہ بچوں کے ساتھ ایک بار محلے سے گزر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نقل کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کی. ایک ہیں بچے اس میں ابو محذورہ, سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بلال کیسے اذان دیتے میں بتاؤں؟ بچوں نے کہا ہاں بتاؤ. وہ ایک اونچے کٹے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت بلال جیسے مسجد میں اذان دیتے تھے, یہ بچہ نقل کر کے بتا رہا ہے. حضور وہیں سے گزر رہے تھے, پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. سارے بچے سامنے والے ڈر گئے, ابو محذورہ کو نظر نہیں آئے, وہ اذان دیتے رہے. جیسے ہی بچے ادھر ادھر ڈر کے سسکنے لگے, سہمنے لگے, ابو محذورہ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا حضور پاک تھے. وہ ڈر کر کے رونے لگ گئے, کہا معاف کرو مجھے, معاف کرو, میں تو ایسے ہی بچوں کو بتا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کسی کی نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے, دوسرے لوگ مار ڈالیں اسے, بدتمیز بد اخلاق نہیں. میرے آقا نے کہا آؤ ادھر, مسجد نبوی لے آئے اور اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا. کہا جیسے نقل کر رہے تھے پھر کر کے دکھاؤ, پھر کر کے دکھاؤ بلال کیسی اذان دیتے ہیں. ابو محذورہ نے جب دیکھا میں نے غلط نہیں کیا تھا, اب خوشی کے مارے اذان دینے لگے. جانتے ہو وہ 8 سال کی عمر کے تھے ابو محذورہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دینے لگوایا, اس صحابی کی زندگی بدل گئی. 60 سال تک مسجد حرم میں اذان دیتے رہے. اور حضور نے فرمایا ابو محذورہ کی اذان اللہ کو پسند ہے. عزیزان گرامی, یہ بچوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں.
بچیوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں، بوڑھوں کے ساتھ یہ اخلاق ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔